کسانوں کے ساتھ روا رکھے جانے والے مسلسل غیر انسانی، استحصالی اور جبرانہ رویوں کی نشاندہی کا دن ہے۔ زمین کے ارتکاز کا عالم سرکاری ذرائع سے حاصل کردہ ان اعداد و شمار سے واضح ہوتا ہے کہ آزادی کے وقت صرف 7% زمینداروں کے پاس، جبکہ 80% چھوٹے کسانوں کے پاس 5 ایکڑ سے بھی کم زمین ہے۔ زمین کی ملکیت میں عورتوں کا حصہ 2% سے بھی کم ہے۔ سرکاری اعداد و شمار ملک کے ایک بہت چھوٹے اشرافیہ جاگیردارانہ ڈھانچے کے ہاتھوں میں دولت کے شدید ارتکاز کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ عالمی بینک، بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF اور ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن WTO جیسے سامراجی اداروں نے ملکی پالیسی سازی کے ساتھ ساتھ زرعی منصوبوں پر عمل درآمد کرانے میں بھی شدید مداخلت کی ہے، جس نے ہماری زرعی زمین کے ساتھ ساتھ منڈیوں کو بھی قبضے میں کر لیا ہے۔ مختصر یہ کہ پورے نظام خوراک اور زراعت کو کارپوریٹ قبضہ کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ موسمیاتی سامراجیت زراعت کے لیے انتہائی تباہ کن ہے اور بے زمین کاشتکاروں، ٹھیکے پر کام کرنے والے کسانوں، آریوں، مزاروں اور زرعی مزدوروں کے لیے دگنا تباہ کن رہا ہے۔ ملک کے دیسی بیجوں کو تباہ کرنے کے بعد اب روایتی انمول مویشیوں کو پسماندہ قرار دینے اور انہیں بے دخل کرنے کی کوشش جاری ہے۔ پاکستان دنیا میں دودھ پیدا کرنے والا چوتھا بڑا ملک ہے، ایک ایسی حیثیت اور اعزاز جو یقیناً بے زمین کاشتکاروں کی کمر توڑ محنت پر مبنی ہے، بجائے اس کے کہ اس محنت کا صلہ ان کسانوں میں زمین کی منصفانہ اور مساویانہ بنیادوں پر تقسیم کر کے دیا جاتا اور خوراک اور روزگار کے اس انتہائی اہم ستون کو مزید مضبوط کر کے ان کسانوں کی پذیرائی کی جاتی۔ حکومت پنجاب نے کارپوریٹ فارمنگ کے لیے بھی فوج کو 42,000 ایکڑ زمین دے دی ہے۔ اسی طرح دوسری طرف ورلڈ بینک لینڈ ریکارڈ کو ڈیجیٹلائز کرنے کے لیے کوشاں ہے، جس سے کارپوریٹ سیکٹر کو ملک بھر میں زمین تک رسائی حاصل کرنے میں مزید مدد ملے گی۔ ملک کا چھوٹا اور بے زمین کسان طبقہ جو ملکی آبادی کا سب سے بڑا حصہ ہے، کارپوریٹ فارمنگ کے حملے اور زرعی زمین کو انتہائی مہنگے اشرافیہ کے لیے ہاؤسنگ اسکیموں میں تبدیل کرنے سے مزید پسماندہ ہو جائیں گے۔ وہ بے گھر اور بے زمین ہی رہ جائیں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ سوچی سمجھی سازشیں ہیں جن کا مقصد بے زمین کسانوں کو باہر نکالنا ہے تاکہ کارپوریٹ شعبہ خوراک اور زراعت کی پیداوار پر مکمل تسلط قائم کر سکے۔ ان حقائق کے پیش نظر پاکستان کسان مزدور تحریک مطالبہ کرتی ہے کہ بے زمین کسانوں، خاص طور پر عورت کسان کے لیے زمین کی منصفانہ اور مساویانہ تقسیم، موسمیاتی بحران پر قابو پانے کے لیے پائیدار طریقہ پیداوار کو اپنانا، کیمیائی مادوں سے پاک قدرتی تازہ خوراک کی فراہمی اور وکالت کرنا، معاشرے کے پریشان حال طبقوں خاص طور پر چھوٹے اور بے زمین کسانوں میں معیارانہ بنیادی اشیاء خوردونوش کی مفت تقسیم، IMF کی جانب سے نافذ کی جانے والی شرائط کا خاتمہ، خوراک اور زراعت کے شعبہ میں تمام سامراجی پالیسیوں کا خاتمہ جو کارپوریٹ قبضہ کو مضبوط کر رہی ہیں۔ ہم اپنے یہی اثاثے کے بچاؤ اور ان پر کارپوریٹ کنٹرول کی مخالفت اور سرمایہ دارانہ اور جاگیردارانہ نظام کے خاتمے کے لیے مضبوط اور متحد ہونا ہے۔ زمین کی منصفانہ اور مساویانہ تقسیم، خوراک کی خود مختاری اور موسمی انصاف کے لیے ہماری جدوجہد کامیابی تک جاری رہے گی۔ مرکز نگاہ ہے وہ چھوٹا اور بے زمین کسان ہے، اور جو اس ملک کا تقریباً 70 سے 80% وہ طبقہ ہے وہ چھوٹا اور بے زمین کسان ہے، اور ہمارا یہ یقین ہے، ہمارا ایمان ہے کہ اس ملک میں یہ تبدیلی اور جو اس ملک میں پائیدار ترقی اور پائیدار جمہوریت اور حقیقی جمہوریت وہ صرف اس کسان اور اس مزدور کے ہاتھ سے آئے گی۔ اس ملک کی تقدیر کو بدلنے والا، پوری دنیا کو کھلانے والا جو ہمارا اللہ کے بعد جو روزی کا جو سبب ہے وہ چھوٹا اور بے زمین کسان ہے، اور سب سے زیادہ بھوک کا شکار بھی اس وقت، بہت زیادہ تکلیفوں کا شکار بھی اس وقت، بہت زیادہ جو مصائب اور جتنی بھی بے روزگاری ہے وہ اسی طبقے جو 98% ہے اس ملک کا وہ چھوٹا اور بے زمین کسان ہے، اسی کے مقدر میں کیوں،
اور وہ طبقہ جس کے پاس ساری زمین کا مالک ہے، نہ گرمی میں نکلتا ہے، نہ دھوپ میں نکلتا ہے، نہ بارش میں نکلتا ہے، لیکن اس کی زندگی دن پہ دن بہتر ہو رہی ہے، وہ سارے وسائل اسی کے اختیار میں جا رہے ہیں، جو کچھ پیدا ہوتا ہے اسی کے پاس ہے، کیوں؟ تو یہ ہمارا بڑا جو سوال ہے، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ملک کے جو چھوٹے اور بے زمین کسان ہیں، جو اس ملک کی آبادی کا 98% ہیں، جب تک اس ملک کی زمین، اس ملک کے وسائل اور پوری دنیا کے وسائل پر چھوٹے اور بے زمین کسانوں کا اختیار نہیں ہوگا، تب تک جو ہے یہ آپ قیامت تک یہ الیکشن کراتے رہیں، فیئر اور فری الیکشن کراتے رہیں، اس سے تبدیلی نہیں آنے والی۔ جب تک ہمارے اس طبقے کا، محنت کش طبقے کا وسائل پہ اختیار نہیں ہوگا، تب تک فیصلہ سازی پہ اختیار نہیں ہو سکتا۔